أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کی جسارت بڑھ گئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیفیں پہنچانے کا جو سلسلہ تھا اس کو تیز کر دیا۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو جانے کا پروگرام بنایا۔ آپ کو امید یہ تھی کہ طائف والے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، کم از کم آپ کی حمایت کریں گے، مدد کریں گے، آپ کو پناہ دیں گے۔ اس امید کے ساتھ آپ نے طائف جانے کا پروگرام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اس سفر کو لوگوں سے مخفی اور پوشیدہ رکھا جائے، قریش مکہ کو کانوں کان اس سفر کی اطلاع نہ ہو، خبر نہ ہو۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اقدام جو کیا نا وہ یہ ہے کہ آپ نے پیدل مکے سے طائف کا سفر کیا۔ اگر آپ کسی سواری پر سوار ہو کر کے سفر کرتے تو لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہو سکتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا۔ مکے سے طائف کا فاصلہ کتنا ہے؟ ہاں، جو قدیم جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں جو ہے جو فاصلہ بتایا گیا ہے 110 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ہاں، راستے مختلف ہوں تو فاصلہ بھی کیا ہے، بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ہاں، اس دور کے اعتبار سے جو فاصلہ سیرت نگاروں نے، مؤرخین نے جو فاصلہ بیان کیا ہے وہ کتنا ہے، وہ جو مسافت ذکر کی ہے وہ 110۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسافت ہے نا پیدل چل کر کے اپنے طے کی۔ دوسرا اقدام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ یہ ہے، آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ چاہتے تو ابو بکر کو بھی لے سکتے تھے رضی اللہ عنہ، یہ دیگر صحابہ اکرام کو بھی اس سفر میں اپنے ساتھ لے سکتے تھے۔ آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر میں اپنے ساتھ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید بن حارثہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنی تھے، آپ نے انہیں اپنی بیٹا بنایا تھا۔ اگر لوگ زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے، تعلقات کی بنا پر ان کے دلوں میں کسی طرح کا کوئی اندیشہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، کسی طرح کے شکوک اور شبہات جنم نہیں لے سکتے تھے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر میں اپنے ساتھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ نے طائف کا سفر کیا۔ طائف جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جن جن علاقوں سے ہوا، جن جن قوموں سے ہوا، آپ نے سب کو توحید کی دعوت دی، آپ نے سب کو اسلام کی دعوت دی۔ تو لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کرتے ہوئے طائف پہنچ گئے۔
طائف پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جو بنو ثقیف کے 3 سردار ہیں، آپ نے سب سے پہلے ان سے ملاقات کی۔ یہ 3 سردار کون تھے؟ یہ جو تینوں کے تینوں سردار تھے، حقیقت میں یہ بھائی بھائی تھے۔ اس میں سے ایک نام تو عبد یالیل، اور پھر مسعود اور حبیب۔ عبد یالیل، مسعود اور حبیب، یہ تینوں آپس میں سگے بھائی تھے، عمرو بن عمیر کے بیٹے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری ان تینوں سے ملاقات کی، تینوں کو اسلام کی دعوت دی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان سے مدد چاہی، لیکن ان تینوں نے منظور نہیں کیا، نہ اسلام قبول کیا، نہ ہی ساتھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد میں کسی طرح کی کوئی دلچسپی دکھائی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ملاقات کن سے کی؟ عوام سے کہ سرداروں سے؟ بنو ثقیف کے جو سرداران ہیں، آپ نے ان سے ملاقات کی۔ تو اس میں کیا درس ہے؟ اس میں کیا پیغام ہے؟ یہ جو قومی قائدین ہوتے ہیں نا، انہیں دعوت دینی ضروری ہے، ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اس لیے کہ عوام جو ہوتے ہیں نا، یہ لیڈروں کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر قائد دعوت قبول کر لیں تو عوام بھی کیا ہو جائیں گے؟ دعوت قبول کر لیں گے۔ جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زیادہ دن نہیں رکے رہے، اس لیے کہ نتیجہ سامنے ہے۔ اگر قائدین کسی طرح کی کوئی دلچسپی دکھائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ عوام بھی اس دعوت کو قبول کرنے میں دلچسپی دکھائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری دعوت صرف عوام تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ جو قومی قائدین ہیں ان تک بھی دعوت ہمیں پہنچانا چاہیے۔ جہاں تک عوام کا معاملہ ہے وہ لیڈروں کے ماتحت رہتے ہیں۔ خیر، بنو ثقیف کے ان تینوں سرداروں نے کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، اسلام قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے جو دیگر سرداران تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، باری باری آپ نے سب سے ملاقات کی۔ تقریباً اس کام میں 10 دن ہو گئے، لیکن کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی۔ سب نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نہ آپ کو پناہ دی، نہ قریش مکہ کے مقابلے میں انہوں نے آپ کی مدد کی اور حمایت کی، بلکہ الٹا جو ہے طائف کے لوگوں کو اپنے نوجوانوں کے بارے میں فکر لاحق ہوئی، کہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ طائف سے نکل جائیں، آپ جہاں سے آئے ہیں واپس وہیں چلے جائیں، مکہ چلے جائیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کچھ اوباشوں کو، بدمعاشوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورغلایا، بھڑکایا۔ سیرت کی کتابوں میں ہے، یہ جو بدمعاش قسم کے لوگ ہیں نا، آپ کے راستے میں 2 طرف سب باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ لوٹ رہے تھے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بک رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مار رہے تھے، آپ کے ٹخنے زخمی ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں تھے، انہوں نے کوشش کی کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کیا جائے، کہیں ایک پتھر زید بن حارثہ پر بھی لگے، سر زخمی ہو گیا۔
یہاں تک کہ آپ عتبہ اور شیبہ ان کے باغ میں داخل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یہ دونوں ربیعہ کے لڑکے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کا جو باغ ہے نا، یہ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل گالیاں دیتے رہے، مارتے رہے، بالآخر آپ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں داخل ہو گئے۔ جیسے آپ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں داخل ہوئے، بھیڑ جو ہے واپس ہو گئی۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار کا ٹیک لگا کر کھجور کے انگور کے درخت کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک رقت آمیز دعا کی۔ اس دعا کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعا المستضعفین، دعا المستضعفین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تیرے روبرو اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، قسم پرسی کی شکایت کرتا ہوں، قوت عمل کی کمی کی شکایت کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے وقعتی کی شکایت کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، تو ہی کیا ہے؟ کمزوروں کا رب ہے۔ وانت ربی، تو میرا رب ہے، الی من تکلنی، اے میرے رب تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الی بعید یتجہمنی، کسی اجنبی کے حوالے تو نے مجھے کر دیا ہے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہے، یا تو نے دشمن کو میرے معاملات کا مالک بنا دیا ہے۔ کہا ان لم یکم بک علی غضب فلا ابالی، اے میرے رب اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اے پروردگارہ، میں تیری عافیت کا چاہنے والا ہوں۔ تو کبھی بندہ مومن کو جو ہے نا، آزمائشوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنا چاہیے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے دوچار کر دے تو صبر کرنا ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے آزمائشوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہوئے کہنے لگے اعوذ بنور وجہک، میں تیرے چہرے کے نور کے ذریعے سے پناہ لیتا ہوں، الذی اشرقت لہ الظلمات، جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، تاریکیاں جگمگانے لگتی ہیں، وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، جس سے دنیا اور آخرت کے کام سور جاتے ہیں۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من ان تنزل بی غضبک، کہ مجھ پر تیرا غصہ اترے یا تم مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اے اللہ میں تیری رضا اور خوشنودی کا طالب ہوں، یہاں تک کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، ہر قسم کی طاقت اور قوتوں کا سرچشمہ تیری ہی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ کے باغ میں تھے، زخمی حالت میں تھے، پریشان حال تھے۔ عتبہ اور شیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا تو رشتہ خرابت جو تھا نا وہ جوش مارا ہو۔ خاندان تو ایک ہے نا، قریش سے ہی سب لوگوں کا تعلق ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو، جس کا نام عداس ہے،
اس سے کہا کہ جاؤ جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کرو۔ چنانچہ عداس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور کا خوشہ لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھاتے ہوئے بسم اللہ کہا۔ اب عداس کو بڑا تعجب ہوا۔ عداس کہنے لگا، بیان کم کر دیں، عداس کہنے لگا هذا الكلام ما يقوله احد من اہل هذه البلاد، ایسا کلام تو اس علاقے میں کوئی نہیں کہتا ہے۔ اب جو بسم اللہ کہہ کے انگور کھا رہے ہیں، ایسا کلام تو اس علاقے میں کوئی نہیں پڑھتا ہے، یہ کیا کلام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا ومن اہل ای البلاد انت یا عداس وما دینک، اے عداس تمہارا تعلق کس شہر سے ہے، کہاں کے باشندے ہو تمہارا دین کون سا ہے؟ عداس نے کہا میں عیسائی ہوں اور میرا تعلق نینوا سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریۃ الرجل الصالح یونس بن متی، تمہارا تعلق نیک آدمی، بلند کردار آدمی یونس بن متی کی سرزمین سے ہے۔ اب اس کو بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک اخی کان نبیا وانا نبی، وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی نبی اور وہ بھی نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام کیا ہیں؟ آپس میں اللتی بھائی ہیں، تمام انبیاء کرام آپس میں اللتی بھائی ہیں، سب کا دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ اللتی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ باپ ایک ہمائیں الگ الگ ہوں۔ تو فرمایا یہ تو میرے بھائی ہیں۔ پھر یہ سننا تھا کہ عداس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دینے لگا۔ عتبہ اور شیبہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، کہنے لگے اس نے تو ہمارے غلام کو بھی برباد کر دیا۔ چنانچہ جب واپس عداس جو ہے عتبہ اور شیبہ کے پاس حاضر ہوا تو یہ لوگ کہنے لگے ہلاکت ہو، تباہی ہو تیرے لیے، ستیاناش ہو تیرا، تو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کو اور آپ کے ہاتھ پاؤں کو کیوں بوسہ دے رہا تھا؟ اس موقع سے عداس نے کہا یا سیدی، اے میرے آقا، بات یہ ہے ما فی الارض شیء خیر من ھذا، اس وقت اس روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی نہیں، اس وقت اس روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ لقد اخبرنی بامر ما یعلمہ الا نبی، اس نے مجھے ایک ایسے بات کی خبر دی ہے جس بات کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کو قرآن بھی سنایا، عداس مسلمان ہو گیا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جو ہے مثبت نتائج حاصل کیے بغیر نہیں لوٹے، گرچہ سرداروں نے اسلام قبول نہیں کیا، عداس نے تو اسلام قبول کیا۔ لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اللہ ایک آدمی کو بھی آپ کے ذریعے سے ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ مثبت نتائج حاصل کیے بغیر طائف سے نہیں لوٹے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکلے، مکے کے راستے پر آگے بڑھے۔ کیا بولے؟ ہو کیا طائف میں؟ اللہ اکبر، دیکھو طائف میں ایک مسجد ہے بولتے ہیں، ہاں مسجد عداس کے نام سے مسجد ہے بولتے ہیں۔
دیکھ اللہ اکبر. اسلام نے اداس کو کتنا بلند بنا دیا. ایک معمولی مزدور خطبہ اور شبہ کے باغ میں کام کرنے والے، اتنا اللہ نے مقام بلند کیا کہ آج ان کے نام سے مسجد ہے طائف میں. تو غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکلے، آپ مکے کے راستے پر آگے بڑھے. جب آپ قرن الثعالب پر پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ آپ کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد. اللہ کے رسول، احد کے دن سے بھی کوئی ایسا دن ہے جو آپ کے لیے باعث مشقت رہا ہو؟ احد کے دن سے بھی کوئی اور دن ہے جو آپ پر سخت رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد لقیت من قومک، اے عائشہ میں نے تیری قوم کی طرف سے بہت ساری مصیبتیں جھیلی ہیں. اور کہا وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابن عبد یالیل بن عبد کلال. لیکن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن وہ دن تھا جب میں نے بنو ثقیف کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی. یہ احد کے دن سے زیادہ سخت دن تھا میرے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلقت، میں طائف سے نکلا، وانا مہموم، میں بہت غمگین اور غمزدہ تھا. جب میں قرن الثعالب پہنچا، وہاں جا کر کے مجھے ہوش آیا. پھر فرماتے ہیں فرفعت رأسی، جب میں قرن الثعالب پہنچا میں نے اپنے سر کو اٹھایا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیے ہوئے. فنظرت، میں نے غور سے دیکھا، فاذا فیہا جبریل علیہ السلام. کون تھے اس میں؟ اس بدلی میں جبریل علیہ السلام تھے. فنادانی، جبریل علیہ السلام نے پکار کر کے کہا یا محمد، اے محمد، ان اللہ عز وجل قد سمع قول قومک لک، اے محمد تیری قوم نے تیرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، اللہ نے تیرے قوم کی گفتگو سن لی ہے. آپ نے اپنے قوم کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اور آپ کی قوم نے جس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا ہے، اللہ کو ان سب باتوں کی خبر ہے. وقد بعث اللہ لک ملک الجبال، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے. لتأمرہ بما شئت فیہم، تاکہ آپ اہل طائف سے متعلق جو حکم دینا چاہیں دیں. اتنے میں کیا ہوا، وہ ملک الجبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا. کہا یا محمد، اے محمد، ان اللہ عز وجل قد سمع قول قومک لک، آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جس انداز سے گفتگو کی ہے، اللہ نے وہ گفتگو سن لی ہے. آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ جس طرح کی بدتمیزی کی ہے، اللہ نے وہ گفتگو سن لی ہے. وقد بعثنی ربک الیک، میرے رب نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے اپنی قوم سے متعلق جو چاہے حکم دیں. کہا اگر آپ مجھے حکم دیں تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کر کے کچل دوں، پیس دوں ان کو، بس آپ کے ایک اشارے کا منتظر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی عبادت میں کسی کو
شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دیکھیے دعوت کا جو میدان ہے نا، یہ انبیاء کرام کا میدان ہے۔ اس راستے میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں۔ ایک داعی کو جو ہے نا ہمیشہ مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ گرچہ موجودہ دور ایسے نہیں رہ گیا ہے سابق ادوار کی طرح، لیکن پھر بھی آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ جب آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ تکلیفیں برداشت کرنی ہیں۔ چلیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلے، بہت غمگین اور غمزدہ تھے۔ عداس نے اسلام قبول کیا، تھوڑا سا خوشی آپ کو ملی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن الثعالب سے آگے بڑھے، وادی نخلا میں اپنے قیام کیا۔ وادی نخلا میں کچھ دن جو ہے آپ ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی صلاۃ ادا کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہاں سے کیا ہوا، نصیبین کے علاقے کے کچھ جنوں کا گزر ہوا۔ آپ رات میں تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جنات جو ہے قرآن سن کر کے فوراً مسلمان ہو گئے، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور واپس جو ہے نا ڈرانے والے بن کر کے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ مسلمان ہو کر کے فوراً داعی اور مبلغ بن گئے۔ ہم نہ جانے برسا برس سے قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اب تک داعیانہ مزاج ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی، کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، یاد کیجئے اس واقعے کو بھی، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا۔ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کیا کر رہے تھے؟ وہ غور سے قرآن سن رہے تھے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کیا کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے سے؟ خاموش، اس لیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنات نے ایک دوسرے کو چپ کرایا۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت ختم کی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ ڈرانے والے بن کر اپنے قوم کی طرف لوٹے۔ دیکھیے دوسری ہی لمحہ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد داعی بن گئے، ڈرانے والے بن گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنات کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عالمگیر اور یونیورسل پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ جنوں اور انسانوں کے بھی پیغمبر ہیں۔ جب یہ اپنی قوم کے پاس واپس ہوئے، کیا کہہ کر کے دعوت دینے لگے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہا ہے میری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، یہ جو کتاب ہے بالکل درست سیدھا راستہ دکھاتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، سچا راستہ دکھاتی ہے۔ کیا بولے؟ نہیں، سورہ جن نہیں ہے، یہ غالباً سورہ احقاف کی آیتیں ہیں۔ سورہ جن میں بھی ہے، سورہ جن میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس واقعے کے بعد بھی جو ہے نا جنات کے وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ بس اسی واقعے کے چند دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، جنات کا اور ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ علقمہ کہتے ہیں
میں نے عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، هل شہد احد منکم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، کیا جن والی رات تم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، اس رات تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں واقعہ یہ ہے، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، اچانک غائب ہو گئے۔ ہم نے آپ کو وادیوں میں، گھاٹیوں میں تلاش کیا، کہیں آپ ہم کو نہیں ملے، ڈر گئے ہم لوگ۔ اب ہم لوگ کہنے لگے شاید آپ کو کوئی جن اڑا لے گیا ہے، یا کسی نے آپ کو اغوا کر لیا، ہر جگہ تلاش کیا گیا، کہیں نہیں ملے آپ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ جو رات ہے نا، فبتنا بشر لیلۃ باط بها قوم، وہ رات ہماری سب سے بری رات تھی۔ فلما اصبحنا، جب صبح ہوئی، کیا دیکھتے ہیں، اذا ہوا جائم من قبل حراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کی طرف سے واپس آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول کہاں چلے گئے؟ ہم نے آپ کو گم پایا، ہر جگہ ہم نے تلاش کیا، کہیں نہیں ملے آپ، ڈر گئے ہم۔ یہ رات جو ہے نا بڑی مشکل سے ہم نے گزاری ہے، ہماری راتوں میں سب سے بدترین رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے، اتانی داعی الجن، میرے پاس جنوں کا ایک نمائندہ، ان کا ایک ریپریزنٹیو میرے پاس آیا، میں اس کے ساتھ چلا گیا، فقرأت علیہم القرآن، میں نے ان پر قرآن کی تلاوت کی۔ پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فانطلق بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس جگہ پر لے گئے، فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے نشانات اور انہوں نے جو آگ جلائی تھی نا اس کے نشانات آپ نے ہم کو دکھائے۔ پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وسألوه الزاد، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توشے کا سوال کیا، ہمارا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ، ہر وہ جانور جسے اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کی ہڈی اگر تم اٹھاؤ گے تو وہ گوشت سے بھری ہوئی ہوگی۔ جس جانور کو بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، گرچہ مسلمانوں نے گوشت کھا کر کے ہڈی پھینک بھی دی ہو، اگر وہ ہڈی جو ہے نا کوئی جن اٹھا لے تو وہ ہڈی کیا ہوگی؟ گوشت سے بھری ہوئی ہوگی۔ مزید آپ نے فرمایا کہ وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ، ہر اونٹ کی مینگنی یہ تمہارے جانوروں کی خوراک ہے۔ ان کے بھی جانور ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تستنجوا بهما، دیکھو ہڈی اور مینگنی سے استنجا مت کرو، فإنهما طعام اخوانکم، یہ تمہارے بھائی جنوں کی کیا ہے، اور ان کے جانوروں کی غذا ہے، ان کی خوراک ہے۔ وادی نخلا میں کچھ دنوں قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ داخل ہونے کے لیے مکے کے قریب پہنچ گئے۔ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے کہنے لگے کیف تدخل علیہم وقد اخرجوک، اب دوبارہ ان کے پاس کیسے جا سکتے، انہوں نے آپ کو نکالا ہے، آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تکلیفیں دی ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے، بنو ثقیف کے لوگوں سے کہا میں جو آپ کے پاس آیا ہوں نا، کم از کم اس واقعے کی اطلاع قریش کے لوگوں کو نہ دو، تم نے دعوت قبول نہیں کی، ٹھیک ہے، تم نے قریش کے مقابلے میں میری حمایت نہیں کی، ٹھیک ہے، تم نے مجھے پناہ نہیں دی، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اس واقعے کی اطلاع قریش کے لوگوں کو نہ دو۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی یہ بات بھی نہیں سنی، قریش کے لوگوں کو یہ بھی انفارم کر دیا گیا۔ اب زید بن حارثہ کہنے لگے اب کیا منہ لے کر کے جائیں گے ہم، قوم کے لوگ تو زیادتی کریں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے کہا ان اللہ جائل لما ترى فرجا ومخرجا، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ان مصائب سے نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا، اللہ دعوت کے مواقع ضرور پیدا کرے گا، اللہ اپنے دین کی ضرور مدد کرے گا اور اپنے نبی کو ضرور غالب کرے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں حسن ظن، حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ایک داعی کو چاہیے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کے بارے میں جو ہے نا برا گمان اس کے دل میں پیدا نہیں ہونا ہے، ہمیشہ اللہ کے بارے میں حسن ظن، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو۔ اور رب العالمین تاریکیوں سے دن کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح مشکلات سے آسانیوں کے راستے نکالتا ہے، تو داعی کو کبھی بھی جو ہے نا اللہ کے بارے میں جو حسن ظن ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع ہونے نہیں دینی ہے۔ اب اس دور کا قانون تھا، ایک اچھی روایت تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے سے پہلے کسی کی پناہ میں جانا چاہ رہے تھے، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ مشرکین کی پناہ لی جا سکتی ہے۔ اب یہاں بھی مکے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے خزاعہ کے ایک آدمی کو اخنس بن شریف کے پاس بھیجا تاکہ آپ کو پناہ دے سکیں، تاکہ آپ لوگوں کو علانیہ طور پر اسلام کی دعوت دے سکیں۔ اخنس بن شریف نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، پھر آپ نے اس شخص کو سہیل بن عمرو کے پاس بھیجا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے سے انکار کر دیا، پھر نبی نے مطعم بن عدی کے پاس بھیجا، مطعم بن عدی نے پناہ دے دی، کہا جاؤ جا کر کے محمد کو حکم دو صلی اللہ علیہ وسلم آئیں کعبۃ اللہ میں، وہ میری پناہ میں ہیں، دیکھیں گے کون انہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مطعم بن عدی کے پناہ میں آنے کے بعد واپس خانہ کعبہ کو آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، گھر چلے گئے۔ پھر اسی طرح آپ بدستور اپنی جو دعوتی سرگرمیاں تھیں نا، وہ دعوتی سرگرمیاں آپ نے بدستور جاری رکھی، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم مل گیا۔ مطعم بن عدی، اس سے پہلے بھی اس کا ایک بہت بڑا کردار تھا، وہ کردار کیا ہے؟ وہ ابھی جو مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس معاشرتی بائیکاٹ کو ختم کرنے میں قریش کے 5 لوگوں نے بڑا عظیم کردار، بڑا اہم ترین رول ادا کیا تھا، ان میں سے ایک کون تھا؟ مطعم بن عدی بھی تھا۔ اب یہاں بھی دیکھیں مطعم بن عدی کا کردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد رکھا، کب؟ جنگ بدر میں۔ کب؟ جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں آگے ہم لوگ پڑھیں گے 70 مشرکین جو ہیں قیدی بنا دیے گئے تھے، 70 کو مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد کرتے ہوئے کہا، خاص کر ان قیدیوں کے بارے میں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہا، لو کان المطعم بن عدی حیا الجزاء الاحسان الا الاحسان، یہی ہے، لو کان المطعم بن عدی حیا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم کلمنی فی ہؤلاء، پھر وہ مجھ سے ان 70 لوگوں کے بارے میں بات کرتا، لترکتہم، میں ہی آزاد کر دیتا۔ تو نبی نے ان کے احسان کو یاد رکھا۔ تو غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے رواج کے مطابق پناہ تو حاصل کر لی، لیکن اس پناہ کی وجہ سے آپ کی دعوت پر کچھ بھی اثر نہیں پڑا، اب برابر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر طائف ہے یہاں آ کر کے ختم ہوا۔ اگلا ہمارا سفر جو ہے اسراء اور معراج، ٹھیک ہے، ابھی جو پہلا موضوع تھا،
ٹھیک ہے، وہاں بھی ہم لوگ مسجد اقصی، ٹھیک ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسراء اور معراج کا تعلق جو ہے اسی سے بہت گہرا ہے، مسجد اقصی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ کچھ باتیں پھر سے تکرار ہو سکتی ہیں، لیکن الحمدللہ آج کا تو بہت علمی تھا، میدانی تھا، ایک الگ نوعیت کا تھا، ڈفرینٹ موضوع تھا، ڈفرینٹ انداز سے اس کی وضاحت کی گئی۔ تو آج کے درس کو اسی پر ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔